سی ہو سنہری جالیاں ہو پور مجھ ساسی ہو سنہری جالیاں ہو پور مجھ ساسی ہو سنہری جالیاں ہو پور مجھ ساسی ہو ملے سینے سے سینہ جانے جانا یا رسول اللہ ملے سینے سے سینہ جانا یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ غوثِ اعظم شہنشاہ اولیاء ہم غلامان غلام غوث الورا میرے آقا یا سیدی کرم سے کیا رہنما راہزنوں کو ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سارا پیر کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہے کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ برم الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ اللہ عز و جل نے پاک قرآن پاک میں مجھے سمجھایا ہے، میں اس کے متعلق ہمارے بزرگوں نے جو بتایا ہے سکھلایا ہے اس کے متعلق کچھ عرض کریں گے کہ سبحان اللہ، کچھ عشق کی باتیں کچھ محبت کی باتیں کرتے ہیں، پھر کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ۔ انسان کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، آج اکثریت سے انسان اس مقصد کو بھول بیٹھے، تو انسان وہی ہے جو آنے والے اپنے مقصد کو نہ بھولے۔ ہم اپنے بزرگوں کی طرف دیکھیں تو ان کی زندگیاں بڑی سنہری نظر آتی ہیں، بڑی رنگین نظر آتی ہیں، بڑی پیاری نظر آتی ہیں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، اگر نہیں تو دین پاک کے لیے وقت نہیں۔ عوام الناس کا حال یہی ہے نا، ہر چیز میں دیر ہوتی ہے تو ہوتی جائے۔ گناہوں کا کام ہے، جیسے کوئی فلم ہے دیکھتے ہیں وہ ایک کی بجائے دو دیکھ لیتے ہیں، چار دوست مل کر بیٹھتے ہیں ایک فلم دیکھنے بیٹھتے ہیں تو وہ دو دیکھ جاتے ہیں، تین ساری رات گزار دیتے ہیں فلمیں دیکھ۔ ڈرامے کے لیے گھریں عورتوں نے اپنے ٹائم فکس کیے ہوئے، کھانا ٹائم پر پکائیں گی، کیوں جی ڈرامہ اتنے بجے لگتا ہے۔ اگر نہیں ہے دنیا کے لیے وقت، جی سیر کے لیے جانا تو وقت پر سارے پہنچیں گے۔ کوئی بھی دنیا کا کام ہے، ڈیوٹی ہے کام کی، نہیں بھی ایک منٹ لیٹ نہیں، کیوں افسر پوچھے گا، کیا ہوگا افسر پوچھے گا۔ ڈیوٹی سے لیٹ نہیں ہونا، لیٹ جائیں گے تو کیا ہوگا افسر پوچھے گا، اور کیا ہوگا تنخواہ کاٹ لی جائے گی، اور کیا ہوگا 2 دن چھٹی کروا دی جائے گی۔ عجیب بات ہے بھائی،
دنیا کے افسروں کا بڑا خوف ہے، وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ وقت یاد نہیں؟ وہ خدا جسے خدا کہتے ہیں، وہ جو ہمارا رب ہے، ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہمیں سوالوں کا جواب دینا پڑنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پھر اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونا پڑے گا، اور وہ وعدے کیے ہیں جو اس کے قالو بلا کے ساتھ، تو پھر وہ وعدے جو پورے نہ ہوئے ان کا حساب دینا پڑنا ہے، جو پورے کیے اس کا بھی حساب دینا پڑنا ہے۔ کیے تو کس کے لیے کیے؟ کیا دنیا کو دکھلاوے کے لیے کیے یا مجھے منانے کے لیے کیے؟ یہ سارے معاملات اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، تو اس کا کوئی احساس نہیں۔ کل حضور جانے جانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس و عالیہ میں بالا میں حاضر ہونا ہے، تو کل قبر میں سرکار آئیں گے، سرکار نے پوچھ لیا، ارے امتی بتا، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم تھا، ڈرامے دیکھنے کے لیے ٹائم تھا، پر نماز کے لیے وقت پر نہیں جاتا تھا، سال میں ایک مرتبہ روزے فرض کیے ایک ماہ کے، تو وہ تو رکھتا نہیں تھا، دفتر سے لیٹ ہوتا تھا تو تجھے آفیسر کا ڈر ہوتا تھا، وہاں جاتا تھا بڑی پابندی کرتا تھا، ٹائی لگاتا تھا، بیج لگاتا تھا، پینٹ شرٹ ڈالتا تھا، پورا لباس پہن کر، ارے بھئی ستھرا ہونا چاہیے، اجلا ہونا چاہیے، کیوں بھئی؟ آفیسر بولے گا تو تجھے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے، بتا اس کا خوف نہیں تھا؟ تو کیا جواب دو گے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں بزرگوں کی طرف دیکھو تو کہو سبحان اللہ، تو کسی نہ کسی اللہ والے سے لگا لو، کوئی ایک اپنا سہارا بنا لو، کوئی ایسی صحبت لے لو جس کے صدقے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، کہو سبحان اللہ۔ کسی نہ کسی سے ایسی کوئی شخصیت سے اپنا، کسی ایسے کے ہاتھوں میں، کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رکھو کہ جو تجھے جب ڈوبنے لگو تو ترانے کے لیے آ جائے، کہو سبحان اللہ۔ کسی نہ کسی سے ایسی صحبت لو، اچھوں کی صحبت لو، صحبت اثر رکھتی ہے، بروں کی صحبت لوگے تو برے بن جاؤ گے، اچھوں کی صحبت لوگے تو اچھے بن جاؤ گے۔ اچھوں کی صحبت اچھی رنگت دے گی، بروں کی صحبت بری رنگت لے گی، تو بہتر ہے اچھی صحبت لے کر ابھی سے اچھے ہو جاؤ۔ تو اللہ کے پیاروں کی شان دیکھیں کہ سبحان اللہ۔ آج تو پتہ ہی نہیں ہے، بس دنیا کا مقصد دنیا دنیا دنیا، نہ حسن اخلاق، نہ نماز، نہ روزہ، نہ ہمسایوں کے حقوق، نہ والدین کے، کسی بات کی طرف توجہ نہیں۔ ہمارے بزرگ ہوتے تھے، خدا کی قسم آج ہمیں کوئی تنگ کرے نا تو ہم اسے ڈبل جواب دیتے ہیں۔ بزرگ ہوتے کوئی تنگ کرتا تھا تو اس کے ساتھ حسن اخلاق کرتے تھے، حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ بزرگ ہوتے تھے، انہیں کوئی تکلیف دیتا تھا تو اسے دعا دیتے، ادھا نہیں ہے، محبت سے کہنا یا رسول اللہ۔ یہ کیسی بات ہے؟ آپ کو واقع سنا سیدنا بائی بستامی علیہ رحمہ کو، سبحان اللہ، کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اولیاء کے سردار ہیں، انہیں اولیاء کا سردار کہا جاتا ہے، امام الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں۔ چھوڑ باتیں نہیں، فرشتے قبر میں سوال کرنے ہیں تو انہوں نے فرشتوں سے کر دیے، اور سبحان اللہ، ہاں فرشتے آپ کی قبر میں آگئے تو آپ نے فرشتوں سے سوال کر لیا، اور میرے سوالوں کا جواب تو اللہ نے فرمایا فرشتوں آ جاؤ، یہ با یزید ہے، یہ با یزید ہے، اسے میرے عشق کی مستی چڑھی ہے، اسے میرے عشق کا نشہ ہے، یہ کوئی دنیا کی شراب کا نشہ نہیں، چند منٹ رہا تو اتر گیا، یہ میرے عشق کا نشہ ہے، یہ قیامت کے دن بھی اٹھے گا تو اسی نشے میں اٹھے گا، ہونا سبحان اللہ۔ تو اسے نا فائد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمسایہ یہودی غیر مسلم ہے، آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتا تھا، بڑا تنگ کرتا، لوگوں کو، لوگ آپ سے ملنے آتے، بڑی اللہ نے عزت دی تھی، دن رات لوگ آتے، دم کرواتے، تویز لیتے، پھونکے مرواتے، دعائیں کرواتے، پیر چومتے، ہاتھ چومتے، بڑی محبت، کیا مقام، کیا شان، بڑا اعلیٰ مقام دیا مالکوں نے۔ تو وہ جلتا تھا، وہ تھا غیر مسلم اور ان کا یہودی تھا، مذہبی اور تھا، تو بڑے برے اخلاق لوگوں کو آپ کے خلاف کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اسے کسی سفر میں جانا ہو گیا، آج دیکھیں کہ ہمیں کوئی تنگ کرے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تھپڑ مارے تو 2 مارتے ہیں، گالی دے تو 4 دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، کوئی 10 روپے چھین لے تو اس کا 100 چھین لیتے ہیں، کوئی ہمارے بچے کو مارے تو ہم اس کے بچوں کو، اس کے 2 کو مارتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے بزرگوں کا انداز، ہمارے بزرگوں نے دین کا انداز نرالا، ان کا طریقہ، ان کی طریقت دیکھیں کیا تھی۔ اب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ سیدنا بائی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کا ہمسایہ ایک کام کی غرض سے، کسی کام کی غرض سے چلا گیا،
اللہ اکبر. سفر میں گیا, اب پیچھے اخراجات ختم ہو گئے, تو رات کو دیا نہ چلے تو اس کا بچہ روئے. اندھیرا ہے نا, اندھیرے میں بچے رو پڑتے تھے, پہلے لائٹیں نہیں ہوتی تھی. آپ دیکھیں آپ بتی چلے تو آج بھی بچے رو پڑتے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہمسایہ تھا, وہ سفر میں گیا تو پیچھے سے دیے میں تیل ختم, تو بچے کے رونے کی آواز ہے. آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا آپ پوچھو تو صحیح, خانوں کو پتہ کرو یار, اس کا بچہ روتا ہے تو کیوں روتا ہے, اس کا بچہ روتا ہے تو کیوں روتا ہے, کیا وجہ ہے, کیا تکلیف ہے, وجہ کیا بنی اس کے بچہ روتا ہے. تو انہوں نے آ کر اس کی حضور, اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ان کے دیے کے اندر تیل نہیں ہے, ان کے دیے کے اندر تیل نہیں ہے, تو اندھیرا ہے, اندھیرے کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے بچہ روتا ہے. وہ اچھا, آپ نے اپنے دیے سے نکالا, اس کے دیے میں تیل ڈال دی. کون ہے یار, سبحان اللہ. تو اس کے بچے نے خاموش ہو گیا, اور لائٹ چلی, روشنی ہوئی, تو بچہ خاموش کر. اگلا دن ہے, آپ نے رات نہیں ہونے دن پہلے ہی تیل بیچ دیے. پھر کو سبحان. چند دن گزرے, جب تک یہودی واپس نہیں آیا تو آپ نے تیل بیچنا بند نہیں کیا. گو سبحان. یہ اس نے خلاف, وہ یہودی تھا, لوگوں کے پاس جاتا, تو اس کو ولی اللہ کہتے ہو, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ایسے ہیں, معاذ اللہ, ایسے بکواس کرتا تھا. لیکن جب آپ کا یہ اس نے اخلاق دیکھا, واپس آیا, تو گھر والی سے پوچھا, ہاں سنا کیسا حال رہا, گھر کے حالات کیسے رہے, حوال کیسے رہے, بچے ٹھیک رہے. اس نے کہا ہاں سارا ٹھیک رہا, تیرا بچہ بڑا رویا کرتا تھا. اس کو پھر کیا بنا, اس نے کہا روتے ہی رہنا تھا, پر یہ تیرا ہمسایہ بڑا اچھا نکلا. اس نے کہا کیا مطلب, اس نے کہا تیرے دیے میں تیل ختم ہو گیا, تیرا بچہ روتا تھا, اندھیرا تھا, ڈرتا تھا, تو اس نے بندے بیچ کر پچھوایا, بتوایا کہ بتاؤ یہ روتا ہے تو کیوں روتا ہے. جب وجہ بتائی تو اپنے دیے سے تیل نکال کر تیرا دیا روشن کر کے تیرا بچہ کچھ کر دیا. کون ہے یار, سبحان اللہ. یہ ہے آنے کا مقصد, یہ ہے اخلاق حسنہ, یہ ہے ہمارے بزرگان دین, ان کی صحبت کا حکم ہمیں رب نے دیا ہے. آج ہم کس مقصد میں پڑ گئے, یہ تھے خود کو اعزاں میں ڈال دیتے, خود پریشان ہوتے, اپنے پیٹ سے نکال کر دوسرے کو دے دیا کرتے. تو اسے یہودی نے سوچا, ارے میں تو آج تک اس کی غیبتیں, ان کی غیبتیں کرتا ہوں, چغلیاں کھاتا تھا, ان کے متعلق برے خیالات کرتا تھا, حسد رکھتا تھا, لوگوں کو ان کے خلاف کرتا تھا. انہوں نے تو کمال کر دی, تو گیا جا کر عرض کی, حضور گھر کا دیا روشن کیا, اب دل کا بھی کر دیں. کون ہے یار, سبحان اللہ. کیا مطلب, حضور آپ نے میرے گھر کے دیے کو تیل دیا, بچہ خوش کر دیا, اب میرے دل کو ایمان کی روشنی سے روشن کر کے مجھے بھی خوش کر دے. خدا کی قسم یہ ہوتے تھے بزرگ. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ, او سبحان اللہ, یہ ہمسایوں کے ساتھ سلوک ہے. او نا سبحان اللہ. آج ہم بھی تو دیکھیں نا ہمارا کیسا ہے, ہمیں خبر ہی نہیں. ہمارا ہمسایہ گرم پانی پیتا ہے, ہمارے گھر میں فریج ہے اور برف اضافی ہو سکتی ہے, سارے معاملات میں ہمیں خبر ہی نہیں. ہمارا ہمسایہ, اس کے گھر روٹی نہیں ہے, بھوکا بیٹھا ہے, ہم کڑھائی گوشت کھاتے ہیں, ہم بکرا کھا رہے ہیں, ہم بٹیرے کھا رہے ہیں, ہمارے گھر اچھا سالن پکا ہے, اچھی روٹی پکی ہے, دسترخوان وسیع ہے, آم پڑے ہیں, سیب پڑے ہیں, ہمسایہ کی خبر ہی نہیں. پر یہ تھے بزرگ, سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہمسایہ, وہ بھی غیر مسلم تھا. کو سبحان اللہ. پر ان کا مسلمان کرنا دیکھو کو یار, سبحان اللہ. پھر کو ایک بار سبحان اللہ. قربان جاؤں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ان اداؤں پر. کو سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہمسایہ تھا تو آپ سے بڑی بدتمیزی کرتا. توجہ میری طرف. کو سبحان اللہ. آپ نے میری طرف دیکھنا ہے, میری طرف دیکھے. پھر ایک مرتبہ کو سرکار کی محبت میں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار کریم کا نام پاک جب بھی ہے, ذکر پاک جب بھی ہے, درود پاک پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ہمسایوں کے حقوق کے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں, جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسایوں کے حقوق بیان فرمانے شروع فرما دیے. ماتے حضور نے اتنے حقوق بیان فرمائے, ہم ڈر گئے کہ لگتا ہے ہماری وراثت میں, میراث میں بھی سرکار کریم ہمسائے کا حق طے فرما دیں. جو گھر کا حصہ بٹوارا ہوتا ہے, جو اس کی ونڈیاں پڑتی ہیں, جو اس کا گھر والوں میں تقسیمات کا معاملہ ہوتا ہے, تقسیمات اس کی ہوتی ہے, اس میں ہمسایوں کا حصہ نہ حضور طے فرما. اس قدر ہمسائے کے حقوق. لیکن آج خبر نہیں پڑوسی. اچھا پڑوسی تھا, آپ رضی اللہ تعالیٰ سرکار اپنے گھر مبارک میں ہوتا تو اس کے گھر سے ایک پرنالہ آپ کے گھر کی طرف آتا تھا. وہ جان بوجھ کر نعوذ باللہ گندگی ہے نا اپنے چھت کی, اپنے گھر کی گندگی اس پرنالے کے ذریعے آپ کے گھر میں پھینک دیتا, پانی کے ذریعے بہہ دیتا, ویسے جھاڑو دے کر.
بڑی دیر یہ سلسلہ رہا، بڑی دیر تک یہ سلسلہ، کہ سبحان اللہ، پھر کہ سبحان اللہ۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک وہ پھینکتا، آپ کبھی کچھ نہ کہتے، پھینکتا کبھی کچھ نہ کہتے، اس نے چھت سے دیکھا، اس نے پھینکی، آپ نے جھاڑو دیا اور گندگی اٹھا دی۔ پھر ایسے دیکھ رہا، آپ جھاڑو سے گندگی اٹھا رہے تھے، اس نے عرض کیا حضور آپ کو کبھی احزان نہیں، تکلیف نہیں ہوتی؟ اب ہمیں بڑی ہوتی ہے، پریشانی نہیں ہوتی، اب ہمیں بڑی ہوتی ہے، دکھ نہیں ہوتا، اب ہمیں بڑا ہوتا ہے۔ تو حضور کبھی آپ نے مجھے کہا تو نہیں، فرمایا وہ تیرا اخلاق ہے، یہ میرا اخلاق ہے، وہ تجھے تیرے بڑوں نے سکھایا ہے، مجھے میرے مصطفیٰ نے یہی سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جانے جانا علیہ السلام نے مجھے یہی سکھایا۔ تو یہ بات ایسے ہی چوٹ کی، اس نے کہا حضور اب ایسا کریں، یہ گندگی بعد میں صاف کی رہے، پہلے میرے دل کی کلمہ پڑھا کر گندگی صاف فرما، خدا کی قسم مسلمان۔ تو کسی اللہ والے سے لگاؤ تو صحیح، کسی سے صحبت اچھی کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے آپ کو حضور کے عشق میں ایسا گما لو، خدا کی قسم تمہاری خبر کو خبر نہ ہو، کو سبحان۔ ہمارے بزرگ ہوتے تھے دن رات بات سرکار کی، کو سبحان اللہ۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نا، خرد سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل ہے، دل و زبان جو مسلمان نہ ہوئے تو کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ساری رات ڈاکٹر صاحب کو شعر ہے، ذکر شب اس طرح کا ہے الفاظ، اور چلے بھی، مراقبے بھی، اور اذکار بھی تیرے۔ آپ نے فرمایا اگر دل ہی تیرا صاف نہیں ہے، فرمایا اور تجھے تیرے نفس پر کنٹرول ہی نہیں ہے، تو پھر کیا حاصل، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ خالی رائے گا، اس کو سمجھاؤ اپنے دل کو، بلیا دل کی سمجھانا، ادھروں پٹنا دے ادھروں لانا ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ تو سمجھانے کی بات ہے نا۔ آپ دیکھیں جو مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، کہ سبحان اللہ، امیر اہل سنت احمد برکاتہ اللہ علیہ، زندگی تو وہ بھی گزار ہی رہے ہیں نا، کو سو اب پیر جمال الدین بغدادی صاحب بھی تو گزار ہی رہے ہیں نا، اور بابا خادم صاحب رضوی صاحب بھی تو گزار ہی رہے ہیں، پیر اجمل رضا قادری صاحب ہو گئے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ بھی تو زندگی گزار ہی رہے ہیں نا، نہ نماز جاتی ہے نہ روزہ جاتا ہے، دن رات سرکار کے عشق میں گم، بات کرتے ہیں تو سرکار کی، سوتے ہیں تو سرکار کا ذکر، اٹھتے ہیں تو سرکار کا ذکر، سونا سرکار کی سنت کے مطابق، کھانا سرکار کی سنت کے مطابق، پینا، تناول فرمائے تو سرکار کی سنت کے مطابق، نوش فرمائے تو سرکار کی سنت کے مطابق۔ کیا وجہ ہے؟ ان کے دل میں عشق رسول ہے، وہ کسی کے ہوئے ہیں، کون سبحان، تو کسی کا ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے یہ اس میں شک کوئی نہیں۔ داتا حضور کا کتنا مقام ہے، اڈی ٹلی تانی پترو، میں کہنا داتا حضور نے تو نکلنے کا بچہ جانتا، کون ہے سب، حضور غوث پاک کا کتنا مقام ہے۔ تو کیا غرض ہے، انہوں نے بزرگوں کی صحبتیں پائی ہیں، بزرگوں کے پاس فیض کے لیے تشریف لے جاتے تھے، کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کیا وجہ ہے، کیوں کسی کے مرید ہوئے، کیوں؟ رہنما کے بغیر بات بنتی نہیں ہے، اور پھر رہنمائی کو کیسے پانا ہے، یہ کسی نے سیکھنا ہے تو بابا فرید سے سیکھے، یہ کسی نے سیکھنا ہے تو بابا ساور پیا سرکار سے، کون ہے سبحان اللہ۔ حضور کی ایک حدیث نہ سناؤں گا سبحان اللہ، ویسے مزے کی بات ہوتا ہے، ہمارے پاس آنا ہوتا تو ٹائم نہ دیکھا کرو، اپنا ٹائم دے بندے نہیں، اپنا سرکار دے بندے ہیں، کون ہے سبحان اللہ۔ آج میں 1:10-12 پر ہم مسجد میں آگے تھے نا، میں نے کہا بندے آگئے، پچھلی مرتبہ ٹائم پر آگئے، میں نے کہا آج اور ٹائم پر جانا، تسی لیٹ ہوئے تو میں بھی لیٹ کرتا، تسی ٹائم نہ ہوئے تو میں بھی ٹائم نہ جوں گا، کون ہے سبحان۔ اپا نے تو گل کوئی نہیں، نہ تو اپا نے تنخواہ لینی ہے تو نہ کسی کو واہ لینی ہے، اپا تو سرکار نو پانا، کون ہے سبحان۔ خالی ساری خدا کے بندو سوچو کتنی پیسے کمائے آج تک، کیا بنا تمہارا، پیسے 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 پیسے، کیوں شیخ جی، کتنی بڑی دکان تھی آج کیا رہ گیا، کتنا کام کیا، فیکٹریوں میں گئے، کتنے پیسے کمائے، ہاتھ رہا کچھ، او بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے، چلنے لگا جب سکندر دونوں ہاتھ خالی تھے، جب چلو گے تو یہ جو اچھے اعمال ہیں یہی تمہارے ساتھ جائیں گے، جو آج وقت ڈھونڈا کرو، کوئی وقت کہیں آپ کا اچھا نکل جائے، خدا کی قسم ہمارے بزرگ تو بہانہ ڈھونڈتے تھے، اور بزرگوں کی صحبت لیا کرتے تھے، اور بارہا بار اس کی روایتیں ملتی ہیں، خدا کی قسم بزرگ اپنا ٹائم جو تھا وہ ٹائم دنیا کو نہیں، حسینہ بشر حافی کو رحمت اللہ
اس نے اخلاق کی بھی بات آ جائے گی کو سبحان اللہ، اور نیکیوں کی بات آتی ہے۔ اچھا بات یہ بھی تسبیحیں، بندے آج کل خیال کرتے ہیں یار یہ بندہ بڑا نفل پڑھتا ہے، بڑی تسبیحیں کرتا ہے، تو یہ ایسا نہیں بھائی۔ وہ ڈاکٹر صاحب کا جو میں نے آپ کو شعر پڑھ کے سنایا ہے نا، وہ اس پر ذرا غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں وہ ذکر، اس کی مجھے ترجمہ تشریح یاد ہے، فرماتے ہیں وہ ذکر جو صبح تہجد کے وقت اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اور وہ بھی مراقبے بھی اور سرور، فرماتے ہیں وہ ذکر مراقبے اور سرور، وہ عبادت جس میں تجھے لذت ہے، سرور ہے، چین ہے، فرماتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں ہے اگر دل میں نہیں، دل میں وہ نہیں ہے جن کے ساتھ تو نے لگائی ہے۔ پھر لگائی تو پکی لائی دی ہے، کون ہے سبحان اللہ، لائیے تو پھر توڑ نہ بھائیے کو سبحان اللہ۔ سرکار کریم سے لگائی ہے نا آپ نے، اللہ سے لائی ہے نا، کلمہ پڑھا ہے نا، وہ میں نے پہلے آپ کو شعر سنایا، وہ نا سبحان اللہ، ایک باری سارے کو سبحان اللہ۔ آخرت سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زبان مسلمانہ ہوئے تو کیا فائدہ، کچھ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ سرکار کریم علیہ السلام سے غلامی رسول میں، ایک بار سے غلامی رسول میں، ہاں موت قبول ہے پر نماز نہیں، روزہ قبول نہیں ہے، ماں باپ کا ادب قبول نہیں ہے، حسن اخلاق قبول نہیں ہے، 2-3 وقت کا فاقہ صبر شکر قبول نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ 15 منٹ اوپر نہیں قبول، وقت پر آنا نہیں قبول، تو پھر خرد سے ہی کہا ہے نا دل و زبان مسلمانہ ہوئے تو کیا فائدہ، کیا حاصل، دل و زبان مسلمانہ ہوئے تو کیا حاصل۔ یہ دل و زبان کو تو مسلمان کرنا ہے، حضور سے وعدہ کیا ہے یاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ اسی ہن تہاڈے ہو گئے ہیں، ساڈی ڈور ہن تہاڈے وچ جے نو کھچو گے چل پرانگے، کون ہے سبحان اللہ۔ وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اونچی سے کہیں سبحان اللہ۔ سرکار نہ لائی ہے نا، اپنے یار نہ لائی ہے نا، مرشدوں سے لگائی ہے تو پھر پکی لگاؤ، کون ہے سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ۔ ماندے کہ محبوب جے کر بلاوے، یعنی فوراً آپ کا محبوب آپ کو بلائیں، وہ ایسے شعر ہے کہ سبحان اللہ صلی اللہ۔ فرماتے ہیں پھر سر نو پیر بنائیے، کون ہے سبحان اللہ۔ جے محبوب فوراً بلائیں نا محبوب تو پھر کیا کریں، سر نو پیر بنائیے، تو یہ یار سر مانگ لے دے دئیے دیر نہ لائیے، تو فرماندے یاراں نال گلا نہ کریے، پویں سسک دے ہی مر جائیے، یاراں دا کدی گلا نہ کریے، پویں سسک دے ہی مر جائیے، کہندے سجنا یا لائیے نا یا پھر لائیے تو توڑ نہ بھائیے، کون ہے یار سبحان سجنا، یا لائیے نا جے لائیے تو پھر توڑ نہ بھائیے ہیں۔ بلے شاہ او دیاں ہو جانے سانو اپنی توڑ نوا بندے، کون ہے سبحان بندے تو مذاق سمجھا، لانا کوئی سوکھا ہے، کلمہ پڑھنا سوکھا ہے، آج پڑھا ہے سنو خدا کی قسم محبت کیا ہے، کو سبحان اطاعت کیا ہے، فرما برداری کیا ہے، عشق کیا ہے، چاہت کیا ہے، عشق کو سبحان اللہ۔ بلے شاہ سرکار دا شعر یاد آ گیا، پھر کو سبحان سرکار کریم جانے جانا علیہ السلام جمعے کا دن ہے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، خطبہ حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے، حضور نے ان کو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب جب جانے جانا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا، تو 3 صحابہ کرام ابھی گھر سے نکل رہے تھے، ایک گھر سے نکل رہے تھے، سیدنا سعدی رضی اللہ تعالیٰ غالباً، سیدنا سامت رضی اللہ تعالیٰ، آپ اپنے گھر کی دہلیز پر ہی پہنچے ہیں، ابھی چونترے پر پہنچے ہیں، تو حضور کی آواز مبارک کان میں آئی کہ بیٹھ جاؤ، آپ ادھر ہی بیٹھ گئے۔ یہ نہیں دیکھا دھوپ ہے، یہ نہیں دیکھا یہ ادھر چھت نہیں ہے، یہ بھی نہیں دیکھا نماز جا رہی ہے، ہائے ہائے اچھی کوئی یار گل نماز دی تنگی نہ بندی ہو، گل ساری خدا کی قسم۔ یہ 3 صحابہ ہے، روایت موجود، خدا کی قسم معتبر دلیل ہے، اور بڑی معتبر کتاب کی روایت ہے، حوالے ان میں دینے چھاڑ دیتے کو سبحان اللہ، اور ورنہ میرے پاس حوالہ موجود ہے۔ اب مزے کی بات دیکھیں کہ سبحان اللہ، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ بازار میں آ رہے ہیں، آپ بازار میں آ رہے، حضور کی آواز مبارک کان میں آگے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کہ بیٹھ جاؤ، فوراً ادھر ہی بیٹھ گئے۔ بازار چلتے کے اندر، دھوپ کے اندر، وہ مٹی ادھر ہی بیٹھ گئے، کوئی کلیم نہیں دیکھا، کوئی چیز نہیں دیکھی، کوئی کپڑے نہیں دیکھے، کوئی نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ فرمایا لوگ جو کہتے ہیں کہیں، ہم نے تو وہ کہنا ہے نا جو کرنا ہے جو سرکار نے کہا۔
اور اگلی مزے کی بات دیکھیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، آپ ابھی سرکار کریم جانے جانا علیہ السلام کی مسجد مبارک کے باہر دروازے پر ابھی پہنچے ہیں، سب نے ادھر جوتیاں اتاری ہیں، سرکار کریم نے فرمایا اس بندے کو بیٹھ جاؤ، حضرت انس بن مالک سب کی جوتیوں کے اوپر بیٹھ گئے، اچھی تھے کوئی یار سبحان۔ سرکار کریم جانے جانا علیہ السلام جمعہ شریف فرمایا تو تینوں صحابہ کو نہیں پایا، بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ہائے ہائے کون ہے سبحان۔ فرمایا رضا وہ ان کو خبر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا، کون ہے سبحان، وہ پھر کو سبحان اللہ۔ اب سرکار کے علیہ السلام انس بن مالک کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ حاضر، وہاں جمعے میں نہیں ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تھا سامت کہاں ہے؟ حضور میں حاضر، لبیک یا رسول اللہ۔ زید بن حارثہ کہاں ہے؟ حضور میں حاضر، لبیک، عرض کی حضور لبیک استغفر اللہ میں صدقے یا رسول اللہ کو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا زید بن حارثہ کیوں نہیں ہے؟ جمعہ کدھر پڑا تمہیں، کہاں رہ گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میں بازار میں آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، مجھے آپ کی آواز مبارک آئی آقا، میں وہی بیٹھ گیا، پھر آواز نہیں ہے حضور، پھر مجھے آواز نہیں آئی تو میں وہی بیٹھ گیا۔ سامت کیوں نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ابھی گھر سے نکل رہا تھا، آپ کا فرمان پاک میرے کانوں میں آیا، خدا کی قسم آپ کا فرمان آنا تھا، میں وہی چبوترے پر بیٹھ گیا۔ فرمایا مالک انس بن مالک تم کہاں رہ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے غلاموں کی جوتیوں تک کبھی پہنچا ہی ہوا تھا کہ وہ مسجد نبوی کے دروازے شریف پر تھا، آپ نے فرمایا بیٹھ گئے، تو حضور میں وہی جوتوں پر بیٹھ گیا، میں کیسے آگے آتا حکما؟ حضور نے فرمایا غلاموں تم نے یہ کیا کیا، جمعہ چھوڑ دیا؟ ارے ہم نے تو اس شخص کو کہا تھا۔ عرض کی حضور ہمیں تھوڑی پتا تھا، ہمیں تو آپ کی آواز آئی تھی نا۔ یہ ہے عشق رسول ہے، جلائیے تو پھر تو اور یہ عشق کی بات ہے کو سبحان اللہ۔ بابا بلے شاہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ فرماندے اگ تے عشق دوویں ایک برابر، کون ہے یار سبحان اللہ؟ فرماندے اگ تے عشق دوویں ایک برابر پر عشق دا سیک ودھیرا، ہائے ہائے ادھا نہیں یار کی کو سبحان اللہ۔ اگ تے عشق دوویں ایک برابر پر عشق دا سیک ودھیرا، فرماندے اگ تے سارے کانے بالن پر عشق سارے پیا تن میرا، فرماندے عشق اگ دا دارو می تے پانی، دسو لوکو عشق دا دارو کیڑا؟ فرماندے بلیا، فرماندے بلے شاہ اتھے کچھ نہیں ہو بچدا جتھے عشق ہونا دا ڈیرا، جب عشق آ جائے تو پھر کیا بس پھر یار نظر آتا ہے کون ہے سبحان اللہ۔ اور یار سرکار تو سرکار ہے کو سبحان اللہ، کچھ کو سبحان اللہ۔ تجھے تصوف کی ایک بات سناؤں او سبحان اللہ، یہ ہضم ہو جاتے او سبحان اللہ۔ کسی مولوی نہ گل کرے ہو نا نہیں تو میرے فتویٰ لگ جانا او سبحان اللہ۔ اور آئی جا رہا ہے ترویر بھائی اس کی بات ہے کہ سبحان اللہ۔ بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خدا کی قسم ان کتاب میں لکھی ہے پڑھی کوئی نہیں، قولا سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہاں یہ لکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں، کوئی ایسی نہیں کہ ادھر سے سن لی تو ادھر کر دی تو سبحان اللہ، یہ موت پر بات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کا وقت ہوا، آپ نے اپنے ایک مرید کو لوٹا مبارک دیا، اس میں پانی تھا، عشق دسن لگا عشق کیا کو سبحان اللہ۔ یہ پیر کو مریض سے محبت ہے اور کس وجہ سے گل ساری سبحان اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی گل ساری سرکار دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پانی کا لوٹا اپنے دوسرے مرید کو عطا فرمایا، فرمایا لو یہ محبوب الہ نظام الدین کو دے دو، کون ہے سبحان اللہ۔ تو آپ بھی تھوڑا دور کھڑے دیکھ رہے تھے، فرمایا اسے دے دو، اس کو وضو کرو اور ساری رات اللہ کی عبادت کرو۔ خدا دی قسمیں اگے مزے دی گل سنو، خواجہ محبوب الہ پاک کو جدو مرید گئے نا تے جا کے لوٹا شریف پیش کیتا تے پیش کر کے پتہ کی کہنے لگے، مرشداں بھیجیا تے حضور فرماندے آپ پڑھو تے ساری رات عبادت کرو۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لوٹا مبارک پکڑا رکھ لیا، خدا کی قسم ساری رات لوٹے کا طواف کرتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا تجھے پتہ ہی نہیں، انہوں ہاتھ میرے پیر دے لگے اس سے آگے عبادت کیا، تم کس عبادت کی بات کرتے ہو، کیا کہنا سبحان اللہ۔ اور بلے شاہ سرکار فرماندے رب رب کر دے بڑھے ہو گئے ملا پنڈت سارے ہو، رب دا کھوج کھڑا نہ لبیا سجدے کر کر ہارے ہو، رب دا تیرے اندر واسدا آکھے وچ قرآن ہی سارے ہو، بلے شاہ رب دا انہوں لبدا جڑا پیر تو تن من وارے ہو۔ تو یہ محبت رشکی اس کی آپ خدا کی قسم آپ کے مرشد کریم کی بارگاہ میں ایک سید آگے کو سبحان اللہ۔
تو شہزادیاں تھیں، ان کی شادی تھی ماریوں پاکوں کی، تو حالات ذرا ٹائٹ تھے، تو خواجہ امیر خسرو، خواجہ محبوب الہ کو، پھر انہوں نے مرشد کی ہے نا تعظیم، ان کو کیا صلہ ملا یہ دیکھو کو سبحان اللہ۔ خواجہ محبوب الہ جو مرشد کے لوٹے کا کیا کرتے تھے؟ طواف کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں پھر اتنا مرشد نے نوازا، اتنا نوازا کہ ایک وقت میں 6 لاکھ بندہ آپ کے، ایک دن میں 6 لاکھ بندہ آپ کے آستانے سے کھانا کھایا کرتا تھا۔ ادھر آواز نہیں ہے، بڑے ٹلے بولے پتروں کوئی آستانہ ہوں مینوں ایہو جہا دکھاؤ جتوں ایک ٹائم 6 لاکھ کھاندا ہوئے۔ 6 من کتنا؟ 6 من نمک لگتا تھا ایک دن کے آستانے کا۔ کون سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا؟ انہوں کہندے یار دا رنگیا، مرضی ہوں یار جیس مرضی رنگ وچ رنگ دے، پر پہلو یار نو سر دینا پہندا ہے۔ کون سبحان اللہ، اللہ اللہ، میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں، واری جاؤں، صلی اللہ علیہ رسول اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوئے حضرت خواجہ امیر خسرو، آپ مشارہ کر کے آ رہے تھے، تو رستے میں مرید ایک ملا، چلو وہ پیچھے سے واقعہ سناتا ہوں۔ تو آپ کی خواجہ محبوب الہ کی درگاہ پر نذرانے بڑے آتے، کوئی سونا پیش کر رہا ہے، کوئی پیسے، کوئی اشرفیاں، کوئی کچھ۔ تو وہ شاہ صاحب آئے تو انہوں نے کہا حضور میری کوئی امداد فرمائیں، کوئی ہدیہ دو سانو، شہزادیاں دی شادی کرنی ہے۔ آپ نے شاہ جی آپ بیٹھ جائیں، ابھی کوئی آج ہدیہ نہیں آیا، جیسے آئے گا ہم آپ کو پیش کر دیں۔ تو خدا دی کرنی ایسی ہوئی، پورا دن ہی ہدیہ کوئی نہیں ہے۔ اگلا دن آیا، تیسرا دن آیا، تو شاہ صاحب نے کہا بات نہیں بنی یار، کیا کریں؟ اچھا پیچھے دن بھی تھوڑے، اچھا واپس ہی چلتا ہوں، سرکاراں دا نام تو بڑا سنے تھے، وہ بھی مرید تھے، وہ شاہ صاحب بھی مرید ہی، پر ملیا کچھ نہیں۔ اب جب چلنے لگے تو شاہ جی چلے ہوں، نظرانہ کوئی نہیں ہے، جی حضور چلا ہوں، شادی کرنی ہے، پیچھے دن کام ہے۔ تو چلو شاہ جی ادھا کرو، ساڑیاں جتیاں ہی لے جاؤ، کچھ کون ہے سبحان اللہ۔ اور پتروں کل گل تے قدردانہ دی ہے نا، ہائے ہائے ہائے، کو سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے، آیت مبارکہ بھی مجھے یاد نہیں، اللہ نے فرمایا تو نے اپنے رب کی اس طرح قدر نہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم یہ آیت جب اس کا ترجمہ میں نے پڑھا نا، جب ترجمہ گناہ گار کے علم میں آیا، مجھے رونا آ گیا اس بات کہ جب ہمارا رب کہہ رہا ہے واقعی ہم نے اپنے رب کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے۔ وہ خدا ہے، ہمارا مالک ہے۔ وہ ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات۔ کون سبحان اللہ۔ خیر سینہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشارہ کر کے آ رہے تھے بادشاہ کے دربار میں، تو بادشاہ نے آپ کو 100 اونٹ دیتا۔ کو یار سبحان انعام میں اتنا اچھا مشارہ کیا۔ اچھا اس کی کئی روایتیں ہیں، ایک روایت پاک میں یہ بھی کچھ کہتے ہیں کہ آپ کو موتیوں کے ہار دیے، وہ ہیروں کے جو موتی ہوتے ہیں نا بڑے، تو ایک میں 100 اونٹ، 70 اونٹوں کا بھی سنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو 100 اونٹ والی روایت میری نظر سے گزرے، تو پھر اس لیے میں نے 100 کا کہہ دیا، کو سبحان اب 100 اونٹ لے کر آپ واپس آ رہے ہیں، قطار وہ قطار دے وچ اونٹ تے ڈور آپ دے ہاتھ وچ، آپ ترے آ رہے ہیں تے وہ شاہ صاحب کولوں نہیں لنگے نا، تے آپ نے سلام کیا، کہندے دلیا دس تے صحیح کتھوں آ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، کون سبحان اللہ۔ سوچا کیا مطلب، انہوں کیا گل یہ ہے، مینوں تیرے وچوں میرے یار دی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے مرشد کریم کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب، کون ہے مرشد؟ ہاں میرے مرشد، ان کا نام خواجہ محبوب الہی ہے، حضرت سینہ شاہ نظام الدین اولیاء۔ اچھا مزے کی بات، آپ نجام الدین کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ نجام الدین، اور آج تک وہ نجام الدین ہی چل رہا ہے۔ میں پیر بھائیوں نجام الدین اولیاء ہے، آپ سے نکلتا نظام الدین نکلتا نہیں تھا، نجام الدین محبت سے نکلا، بس وہ ایسا نکلا کہ مقبول و محبوب ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام دیکھو، آپ نے فرمایا اچھا تم آپ میرے مرشد، میں انہی کے پاس آیا تھا۔ ہاں کیا بنا، کس لیے آئے تھے؟ کہا مسئلہ یہ بنا ایسا ایسا سارا، تو پھر کیا ملا؟ انہوں نے مجھے جوتے عطا فرما دیے اور تو کچھ نہیں دیے۔ تو بڑا خوش قسمت ہے، کو سبحان۔ تم ایسا نہ کرو، سودا نہ کر لیں گے، کیا کرو یہ سونڈ تم لے لو، جوتے مجھے دے دو۔ کون سبحان اللہ۔ سجنا جے لائیے، سجنا یا لائیے نہ جے لائیے تو پھر تو اور نبھائیے۔ یہ قدر ہوتی ہے،
یہ محبت ہوتی ہے. خدا کی قسم بات کچھ بھی نہیں, کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دو پھر اس کے ہو جاؤ. ایک واقعہ جو کہوں تو اور سناواں محبت والا کو سنا تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے. تے اے حضور غوث پاک نے مرشداں دا کون سبحان اللہ. تے سیدہ نے ایک نوکر دا جنہوں سیدہ پاکاں دی نوکری کر کے ملیا کو سبحان اللہ. نام ہے حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی, سارے کو رحمت اللہ تعالی. محبت کیا ہے, عقیدت کیا ہے. آپ کسی کے ہاتھ میں ڈور دو گے تو سیدھے ہو جاؤ گے, جب ڈور چھوٹ جائے گی تو پھر جاؤ گے. آج ہم نے رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بندوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے. کیسے؟ نہ نماز پڑھتے نہ روزہ. مقصود یہ ہے, کوئی اور مقصود نہیں ہے, ورنہ دعا سمجھو گل ہے نہیں کو سبحان اللہ. اور یہ تو بزرگوں کی باتیں ہیں, اس لیے سائیاں ڈیوٹی لائی تے سنائی دی کو سبحان اللہ. خدا دی قسم ہن تے بیان کرنے بھی دل نہیں کرتا, حقیقی بات ہے. بس مال کا ڈیوٹی لائی تے نبھانی تے ہے نا کو سبحان اللہ. دل کو بسیدہ کر دیا, دل نہیں کرتا. کیوں؟ سمجھائیے تو پھر اگلا سمجھے تو چس بھی تے تاں آندی ہے نا کو سبحان. اور جو سمجھائیے ہو تو پوت دا پوت بوت دا بوت, فائدہ تو کوئی نہ, مزہ تو تا دی ہے نا کو سبحان اللہ. اچھا جانے جانا علیہ السلام کی آل پاک کی انہوں نے خدمت, کشتی ہار گئے, سرکار نے نواز دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کہتے سارے شہر کی اولیے میری چوکھٹ پر آ گئے کو سبحان اللہ. خیر المختصر آپ کا ایک مرید تھا, مرید ہوا, ہاتھوں میں ہاتھ دیے, محبت پڑ گئی, محبت پڑ گئی, تربیت کی, تعلیم دی, تربیت کی, تزکیہ نفس فرمایا. اچھا ہن مرید انہوں نے مقام لگن لگے کہ مجھے کچھ مل گیا ہے. اب پتہ کیا ہوا, کئی دن گزرے تو مرید آنا ہی ہٹ گیا. کئی دن گزرے مرید تو بزرگوں نے پھر جی سائیاں ڈیوٹی لائی ہو تو پوری کرنی ہوتی نا کو سبحان. ہاں بعض کا بندہ یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میری ضرورت ہے, پر تیری ضرورت کوئی نہیں. گل انہوں نے اپنے یار دی ضرورت ہوندی ہے کہنا سبحان اللہ. بلے شاید اودیاں ہو جانے, سانو اپنی توڑ نبھاون دے کو سبحان. ہاں وہ بندہ ہی کیا ہے جو آقا سے غافل ہو, اور وہ آقا ہی کیا ہے جو غلام سے غافل ہو کہنا سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. اور کئی دن گزرے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے. اچھا ہوا کیا, وہ بندہ اب سوتا ہے, جب تو سوتا ہے تو کہتا ہے میں سوتا ہوں تو دو فرشتے آتے ہیں تو مجھے براق پر بڑھاتے, بڑی عالی شان. کیا کرتے ہیں مجھے, لکھنے والے داتا علی حجویری ہیں, کتاب کا نام ہن میں دسنا کوئی نہیں تو سبحان اللہ. داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اور تربیت کر رہے ہیں کہ پیر مرید ہے کیا, مرشد کے بغیر بات. اس باب کے اندر آپ نے لکھا کہ مرشد کتنا ضروری ہے, کیوں ضرورت ہے مرشد کی, شیخ کامل کی کیوں ضرورت ہے, اور پھر شیخ کامل کو پکڑنا ہے تو کیسے چلنا ہے اس کے ساتھ. یہ بات سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ مرید آنا جب ہٹ گیا نا, پہلے بڑی دیر آتا رہا, پھر آنا ہٹ گیا, تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے سبب کیا بنا. کہتا ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں تو رات کو خواب میں وہ مجھے براق پر سوار کرتے ہیں, براق پر سوار کر کے مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں. ہاں جی میں نہریں دیکھتا ہوں, رنگ برنگے پھولیں دیکھتا ہوں, غلمان دیکھتا ہوں, میں تو پہنچ گیا ہوں, میں تو بڑا آگے نکل گیا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ دن گزرے, وہ نہیں آیا کہ سبحان اللہ. پھر لجپال پریت نو توڑ دے, جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے, وہ آپ ہی چھڑا کے بھجیا وے الگ گل, ہلو چھوڑ دے کہنا سبحان اللہ. اب اس نے چھڑائی تو بھاگا, تو آپ نے پھر سائیوں کا حکم مانتے ہوئے اس کے گھر آپ نے اچھا سجن نہیں آتا تو آپ ہی چل جانے ہیں کہنا سبحان اللہ. اب اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی, آپ ملنے کے لیے گئے تو اٹھ کر بھی نہیں ملا آپ سے, اٹھ کر بھی. وہ بعض کا ایسا ہو جاتا نا بندے نو ہوا آ جاندی ہے, پر انہوں نے پتہ نہیں ہوندا پترا, بندہ جو بھی ہوندا اپنے شیخ دی وجہ تو ہی ہوندا کہنا سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تجھے جو بھی نعمت ملے تو یہ مجھے میرے مرشد کے صدقے سے ملی, یہ مجھے میرے مرشد کے صدقے سے ملی. اچھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب گئے تو اٹھ کر بھی نہیں کھڑا ہوا, آپ نے سلام فرمایا, جواب پیش کیا. وہ بیلیا کی گل ہے, کئی دن ہو گئے تھے آنا کوئی نہیں, کیا بات ہے کئی دن ہوئے آ نہیں رہے, کتنے دن گزر گئے ہم تیرا انتظار کرتے تو آتا نہیں. کہا مجھے اب آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ فرمائیں کیوں؟ کہا میں خود ہی بڑا آگے نکل گیا ہوں. اچھی تے کوئی ذرا مجھے لگتا تسی سو گئے ہیں, کوئی اچھی کوئی یار مجھے پتا تسی بڑکا والے بیان تے جا رہے ہیں, آپ بڑکا مار لینے ہیں اچھی تے پھر کون ہے. تربیت بھی بہت ضروری ہے, تربیت بہت ضروری ہے.
یہ نہ ہونا تو پھر بندہ ناکام رہ جاتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا، اور یہ عشق کا حصہ ہے کو سبحان اللہ۔ اب محبت دیکھنا ہے، اب مرشد خود چلے گئے، حالانکہ اصول تو یہ ہے پیاسا دریا کے پاس جاتا ہے، پر یہ جو اللہ والوں کا دریا ہے نا، یہ عجیب دریا ہے، یہ خود ہی پیاسے کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، کون سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بالا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ۔ کوئی ثانی ہے ہی نہیں میرے آقا تیرا، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانا علیہ السلام کے پیارے غلام جب تشریف لے گئے، کیا بات بنی، میں تو خود ہی بڑا پونیا ہوں، کہاں پہنچ گئے ہو؟ اس نے سارا واقعہ عرض کیا، حضور رات کو دو فرشتے آتے ہیں، براق لے کر آتے ہیں، مجھے براق پر سوال کرتے ہیں، اڑا لے جاتے ہیں، میں اڑتا ہوں، جنت میں چلا جاتا ہوں، جنت کی سیر کرتا ہوں، شراب کی نہر ہے، ادھر شہد کی نہر ہے، ادھر دودھ کی نہر ہے، ادھر پانی کی نہر ہے، محلات دیکھتا ہوں، اگڑو غلمان دیکھتا ہوں، نیبتے دیکھتا ہوں، کھاتا ہوں پیتا ہوں، آ جاتا ہوں۔ اب ہاں مسکرائی، اب ہاں بیلیا آج جو راتی تینوں لے کے جانا نا جنت دے وچ، تو یاد آوے تو پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس نے کہا اچھا جی چلے پڑھ لوں گا، آپ فرماتے ہیں تو پڑھ لوں گا۔ اب وہ جب رات کو گیا نا، فرشتے آ گئے جو اس کی نظر میں تھے، براق آ گئی، بیٹھا سوار ہوا نکل گیا، جنت کی سیر شروع کی ہے۔ اچانک بات یاد آ گئی کہ جب اب تجھے جنت میں لے کے جائے تو پڑھ لینا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب کہتے ہیں کہ داتا حضور فرماتے ہیں اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم خواب کے اندر۔ کہتا ہے یہ پڑھنے کی دیر تھی، خدا کی قسم وہ ساری کی ساری جو اسے جنت نظر آ رہی تھی، وہ جو براق نظر آ رہی فرشتے، کہتا وہ ساری کی ساری کوڑے کا ڈھیر بن گئی۔ اللہ اکبر، وہ ساری کیا بن گئی؟ کوڑے کا ڈھیر بن گئی۔ مرشد کو چھوڑ کر نکلنا چاہتا تھا آگے، تو ایسا ہو نہیں سکتا، کون سبحان اللہ۔ پترا جڑے پہلے پہنچے ہوتے ہیں نا تو بغیر بندہ پہنچ سکتا، کون سبحان اللہ۔ تو کیا کہا، کہتے لاہور شریف پڑھی تو وہ ساری کوڑے کا ڈھیر بن گئی، وہ جو تھے وہ شیطان بن گئے۔ میں نے کہا تم کا وہ بھاگ رہے ہیں شیطان بن کر، میں نے کہا کہاں جا رہے تم کون تھے، یہ کیا معاملہ تھا، تو مجھے جنت میں لے جا کے براق، یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تو اللہ والے کے پاس جاتا تھا، وہ تجھے نیک ہدایت دیتے تھے، تجھے سیدھی راہ پر لے جا رہے تھے، اور تو آگے نکل جا رہا تھا، تو کامیاب ہو رہا تھا، تو نے تو کامیاب ہو جانا تھا، تو پھر میں نے تجھے یہ جال ڈالا، کون سبحان اللہ۔ پھر میں نے تجھے، کیونکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا، تو شیطان سے برداشت نہیں ہوتا کہ تم کہیں نہ کہیں سیدھے رستے پر چلے جاؤ، جب اللہ والوں کے ساتھ لگو گے تو سیدھے رستے پر تو چلو گے، تو اس نے کہا یہ برداشت نہیں ہوا، تو میں نے تجھے اور جال نہیں یہ جال ڈالا، تو اس میں پھنس گیا، مرشد کے بغیر تو کہاں جنت میں، کون سبحان اللہ۔ تو سیدنا جنید بغدادی پاک کے قدموں میں اب آئے نا، شرمندہ بڑا، اگلا دن آیا نا تو آئے نا بھی ہوں میں کراں گی ہوں تو منہ دکھان دے قابل نہیں رہا، تو جوم جام کر خیر جب آپ کے قدموں میں آیا، دروازہ کھلا تھا، مسکرایا، بیلی آ جا، اللہ علیہ دے دروازے بند نہیں ہوندے، کون سبحان اللہ۔ یہ اپنے اندر باطن کے ہی محل ہے، اللہ حضور کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ او سائیاں دیا گلاں تے دل کردا کری جاؤ، کو سبحان اللہ، تے مزہ بھی بڑا آندا خدا دی قسم۔ تے پھر جدوں کسی جنید پاک دے ہتھاں وچ ہاتھ دئیے تو پھر پیچھے بندہ عام نہیں رہ جاندا۔ وہ میں نے آپ کو قاعدہ سنایا ہے، نکرا سے مل جائے وہ مخصوصہ ہو جاتا ہے، تو معرفہ سے مل جائے تو پھر معرفہ ہو جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ